الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 70 تصوف، احیاء العلوم کی جلد نمبر 5۔ اس میں اللہ پاک کی محبت کا بیان جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی کو ہم مزید پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت کے 5 اسباب ہیں، مطلب 5 وجوہات ہیں، ریزنز ہیں کہ بندہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے۔ پہلا سبب ہے اپنی ذات سے محبت۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر زندہ کا پہلا محبوب اس کی ذات ہوتی ہے، اور اپنی ذات سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں اپنے وجود کی بقا اور دوام کا میلان ہو، اور اپنے عدم وجود اور ہلاکت کی نفرت ہو۔ دوسرا، دائمی وجود اور کمال وجود کا محبوب ہونا۔ پھر جس طرح دائمی وجود محبوب ہوتا ہے، اسی طرح کمال وجود بھی محبوب ہوتا ہے، کیونکہ ناقص میں کمال کا فقدان ہوتا ہے، اور نقص و کمال کی مفقود مقدار کے لحاظ سے معدوم اور کمال کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہلاکت ہے، اور ہلاکت و معدوم ہونا صفات میں ناپسند ہوتا ہے۔ اپنی ذات اور مال و اولاد وغیرہ سے محبت کی وجہ۔ مذکورہ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی ذات محبوب ہوتی ہے، پھر اپنے اعضاء کی سلامتی، پھر اپنا مال، اولاد، خاندان اور دوست محبوب ہوتے ہیں۔ اعضاء اور ان کی سلامتی اس لیے محبوب ہوا کرتی ہے کہ وجود کا کمال اور دوام یعنی باقی رہنا اس پر موقوف ہے، اور مال اس لیے محبوب ہوتا ہے کہ وہ بھی وجود کے دوام اور کمال کا سبب ہوتا ہے، اور یہی حال باقی تمام اسباب کا ہے۔ پس انسان ان اشیاء سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وجود انسانی کے دوام اور کمال میں ان چیزوں کا دخل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اگرچہ اس کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے، بلکہ اس کی خاطر مشقتیں اٹھانا پڑیں، یہ صرف اس لیے کہ اس کی موت کے بعد بیٹا اس کا نائب ہوتا ہے۔ تو بقائے نسل میں ایک طرح سے اس کی بقا ہوتی ہے، اور اپنی ذات کی بقا انتہائی محبوب ہونے کی وجہ سے اس کی بقا محبوب ہوتی ہے، جو اس کے قائم مقام ہوتا ہے، گویا کہ وہ اس کا ایک جز ہے، ٹکڑا ہے، پیس ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنی ذات کی بقا کی طمع سے عاجز ہے۔ اپنے آپ کو تو ہمیشہ نہیں رکھ سکتا، مگر اپنے وجود کے ٹکڑے، بلکہ جگر کے ٹکڑے، بیٹے، اولاد کے ذریعہ سے وہ اپنی پھر بقا چاہتا ہے۔ دوسرا سبب احسان۔ محبت کا دوسرا سبب احسان ہے، کیونکہ منقول ہے الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا غلام ہے، اور فطری طور پر دل احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور برائی کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اور رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ عز و جل کسی فاجر کا مجھ پر احسان نہ رکھ جس کی وجہ سے میرا دل اس سے محبت کرے۔ تیسرا سبب ذات محبوب۔ کسی چیز سے محبت اس کی ذات کی وجہ سے کرے، ذات کے علاوہ کسی اور فائدے کے حصول کے لیے محبت نہ ہو، بلکہ اس کی ذات ہی عین فائدہ ہو۔ یہی حقیقی اور کامل محبت ہے جس کے دوام کی توقع کی جا سکتی ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے حسن و جمال کی محبت، کیونکہ جمال کا ادراک کرنے والے کے نزدیک ہر جمال محبوب ہوتا ہے، اور یہ محبت عین جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جمال کا ادراک ہی عین لذت ہے، اور لذت اپنی ذات کی وجہ سے محبوب ہوتی ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔
چوتھا سبب ظاہری یا باطنی جمال، ہر اس شے سے محبت کرنا جس کی ذات میں حسن و جمال پایا جاتا ہو، خواہ ظاہری صورت میں ہو یا باطنی صورت میں۔ جان لیجیے کہ جو لوگ خیالات اور محسوسات کے دائرے میں بند ہیں وہ حسن و جمال کا یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ شکل و صورت متناسب ہو، رنگ خوبصورت اور سرخی مائل سفید ہو اور دراز قد وغیرہ صفات جن سے ذات انسانی کے جمال کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ مخلوق پر وہی حسن غالب ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر آئے، اور اکثر ان کی توجہ لوگوں کے چہروں کی طرف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو چیز نظر نہ آ سکے یا اس کو خیال میں نہ لایا جا سکے اور وہ شکل اور رنگ بھی نہ رکھتی ہو، اس کا حسن ممکن نہیں، اور جب اس کا حسن ممکن نہیں تو اس کے ادراک میں لذت بھی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ محبوب بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ واضح غلطی ہے، کیونکہ حسن آنکھ سے ادراک کی جانے والی اشیاء پر منحصر نہیں، اور نہ ہی متناسب پیدائش اور سرخ و سفید رنگ کی آمیزش پر اس کا انحصار ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ خط خوبصورت ہے، یہ آواز خوبصورت ہے، یہ گھوڑا خوبصورت ہے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں یہ کپڑا خوبصورت ہے، یہ برتن خوبصورت ہے۔ اگر حسن صورتوں میں منحصر ہو تو آواز، خط اور دیگر ایسی چیزوں کے حسن کا کیا معنی؟ اور یہ بات تو معلوم ہے کہ آنکھ اچھے خط کی طرف دیکھنے سے لذت محسوس کرتی ہے اور کانوں کو خوبصورت نغمات سے لذت ملتی ہے۔ دراصل امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے کچھ لوگوں کے تحفظات یا خدشات یا اشکالات کو دور فرما رہے ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ ظاہری جسم والوں سے محبت ہوتی ہے، اللہ پاک سے تو محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یوں مطلب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، ہر بات میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثالیں دے رہے ہیں۔ بن دیکھے نیک بندوں کی محبت، اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ سے محبت کرنے والا ان سے محبت کیوں کرتا ہے، حالانکہ اس نے ان کی صورت دیکھی نہیں۔ پھر اگر وہ ان کو دیکھ لے تو ممکن ہے کہ ان کی صورت اس کو اچھی نہ لگے، لہذا وہ حسن جس نے اس شخص کو ان سے انتہائی محبت کرنے پر ابھارا وہ ان کی باطنی صورت کی وجہ سے ہے، ظاہری صورت کی وجہ سے نہیں، کیونکہ ان کی ظاہری صورت تو مٹی کے سپرد ہوگی، اور یہ ان سے فقط ان کی باطنی صفات جیسے دین، تقوی، وسیع علم، امور دینی سے واقفیت، علم شرعی اور امور خیر کی دنیا میں نشر و اشاعت کے لیے کمر بستہ ہونے کی بنا پر محبت کرتا ہے۔ یوں ہی جو شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے اور ان کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے، یا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کرتا ہے، ان کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے اور ان کی خاطر تعصب رکھتا ہے، تو وہ ان سے ان کی باطنی صورتوں یعنی علم، دین، تقوی وغیرہ کی وجہ سے ہی محبت کرتا ہے۔ تمام عمدہ اخلاق کا مرجع، خلاصہ یہ نکلا کہ محبوب سیرت جمیلہ کا مصدر ہوتا ہے، اور وہ عمدہ اخلاق اور فضائل شریفہ ہیں، اور ان سب کا مرجع کمال علم اور کمال قدرت ہے، اور یہ طبعی طور پر محبوب ہوتے ہیں۔ پانچواں سبب پوشیدہ مناسبت، محبت کا پانچواں سبب محبوب اور محب کے درمیان پوشیدہ مناسبت کا ہونا ہے، کیونکہ اکثر دو شخصوں کے درمیان محبت کی پختگی کا سبب نہ تو حسن و جمال ہوتا ہے اور نہ ہی کسی فائدے کا حصول، بلکہ محض روحوں کا ایک دوسرے کے لائق و مناسب ہونا سبب ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی روحیں عالم ارواح میں جمع شدہ ایک لشکر ہیں، جن کے مابین وہاں آشنائی ہو گئی ان کے درمیان یہاں الفت ہو گئی، اور جو وہاں ایک دوسرے سے ناواقف رہے وہ یہاں بھی ناواقف رہیں گی۔ محبت کی زیادتی اور قوت، اگر یہ تمام اسباب محبت ایک ہی شخص میں جمع ہو جائیں تو لازمی طور پر محبت بڑھ جائے گی، جیسے کسی انسان کو کوئی خوبصورت، خوش اخلاق، کامل، عالم، مدبر، اچھی تدبیر والا، مخلوق کا خیر خواہ اور والد کا تابع فرما بردار بیٹا ہو تو لازمی طور پر وہ انتہائی محبوب ہوگا، اور ان اوصاف کے جمع ہونے کی صورت میں محبت کی قوت اسی قدر زیادہ ہوگی جس قدر یہ اوصاف قوی ہوں گے۔
اگر یہ صفات کمال کے انتہائی درجہ کو پہنچی ہوں گی تو لازمی طور پر محبت بھی اعلیٰ درجہ پر ہوگی۔ اب ہم بیان کرتے ہیں کہ محبت کے ان تمام اسباب کا اجتماع اور کمال صرف ذات باری تعالی میں ہو سکتا ہے، لہٰذا حقیقی طور پر محبت کا مستحق اللہ عز و جل ہی ہے۔ تیسری فصل اس بات کا بیان کہ محبت کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے، صرف اللہ عز و جل سے محبت کی مستحق صرف ذات باری تعالی ہے، اور جو اللہ عز و جل کے علاوہ کسی سے محبت کرے اس حیثیت سے کہ اسے اللہ تعالی کے ساتھ کوئی نسبت نہ ہو، تو یہ محبت اللہ کی معرفت سے ناواقفی اور کوتاہی پر مبنی ہوگی۔ اور رسول اکرم شاہد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت محمود ہے، کیونکہ یہ عین محبت الہی ہے۔ یوں ہی علماء کرام اور متقی لوگوں سے محبت کرنے کا معاملہ ہے، کیونکہ محبوب کا محبوب، محبوب کا قاصد اور محبوب کا محب سب محبوب ہوتے ہیں، اور سب سے محبت کی بنیاد اصل سے محبت کرنا ہے، لہذا محبت غیر کی طرف تجاوز نہیں کرے گی۔ ارباب بصیرت کے ہاں حقیقی محبوب صرف اللہ کی ذات پاک ہے، اور اس کے سوا کوئی محبت کا مستحق نہیں۔ مذکورہ بات کی وضاحت یہ کہ محبت کے جو 5 اسباب ہم بیان کر چکے ہیں ان کی طرف دوبارہ جاتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ تمام اللہ عز و جل کی ذات میں جمع ہیں، اور دوسروں میں وہ انفرادی طور پر پائے جاتے ہیں، جبکہ ذاتی باری تعالی میں حقیقی طور پر پائے جاتے ہیں، اور غیر کے حق میں ان کا پایا جانا وہم اور خیال ہے اور محض مجاز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے گی تو ہر صاحب بصیرت پر اس کی ضد عیاں یعنی ظاہر ہو جائے گی، جس کا خیال کمزور عقل و دل والے کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے حقیقی محبت محال ہے۔ یہ واضح ہو جائے گا کہ تحقیق کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے سوا کسی سے محبت نہ کریں۔ 5 اسباب کے لحاظ سے محبت الہی وجود عطا فرمانے والی ہستی سے محبت۔ پہلے اسباب کے لحاظ سے دیکھیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس، اپنی بقا، اپنے کمال، اپنے دام وجود سے محبت کرتا ہے، اور اپنی ہلاکت، معدوم ہونے، نقصان اور کمال میں رکاوٹ چیزوں سے نفرت کرتا ہے، اور چیزیں ہر ذی روح میں طبعی طور پر پائی جاتی ہیں، ان سے خالی ہونا ممکن نہیں، اور یہ چیزیں اللہ عز و جل سے انتہائی محبت کا تقاضا کرتی ہیں، کیونکہ جس شخص کو اپنی ذات کی پہچان ہو اور اپنے رب کی معرفت بھی رکھتا ہو، وہ قطعی طور پر جان لے گا کہ اس کا اپنا ذاتی کوئی وجود نہیں، اس کی ذات کا وجود اور اس کا کمال و دوام محض اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ اللہ عز و جل سے محبت پہچان والا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے رب کو پہچان لے گا وہ اس سے محبت کرے گا، اور جو دنیا کو پہچان لے گا وہ اسے بے رغبت ہو جائے گا۔ اپنے رب سے غافل لوگ۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر انسان اپنے نفس سے محبت ضروری ہے تو اس ذات سے بھی محبت ضروری ہے، جس کی وجہ سے پہلے تو اس کا قیام ہے، پھر اس کی اصل صفات، ظاہر، باطن، جوہر، عرض میں دوام یعنی ہمیشگی ہے، بشرطے کہ وہ ان باتوں کو اسی طرح جانے، اور جو اس محبت سے خالی ہو اس کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ اپنے نفس اور خواہشات میں مشغول ہے۔ اپنے محسن سے محبت دوسرے سبب کے اعتبار سے دیکھیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے محسن یعنی احسان کرنے والے سے محبت کرنا۔ مراد یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ مالی ہمدردی کرے، گفتگو میں نرمی برتے، اس کی مدد کرے، اس کے دشمنوں کا قلعہ کما کرے، اور اس سے شریروں کا شر دور کرے، اور اس کی تمام اغراض اور فوائد کے حصول میں وسیلہ بنے، خواہ ان کا تعلق اس کی ذات سے ہو یا اس کے اولاد و اقارب سے ہو، تو لازمی طور پر ایسا شخص محبوب ہوتا ہے۔ یہ سبب بھی صرف اللہ عز و جل سے محبت کرنے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ جس طرح اللہ عز و جل کو پہچاننے کا حق ہے، اگر بندہ اس طرح اسے پہچانے تو ضرور جان لے گا کہ اس پر احسان کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اور جہاں تک بندوں پر احسانات کی تفصیل کا تعلق ہے تو ان کو شمار کرنے سے ہماری غرض نہیں، کیونکہ کوئی بھی اس کے احسانات کو
شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، یعنی کہ آپ شمار ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے آپ پہ کتنے احسان کیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقی احسان صرف اللہ عز و جل کا ہے، بے شک بے شک۔ انسان دو وجہ سے شکر کا مستحق نہیں۔ انسان کے نزدیک اپنے مال کا عوض زیادہ عمدہ ہوتا ہے، اگر یہ عوض اس کے نزدیک ترجیح نہ رکھتا تو تمہارے لیے اپنا مال ہرگز نہ چھوڑتا، لہٰذا وہ دو وجہ سے شکر اور محبت کا مستحق نہیں۔ پہلی وجہ، وہ خرچ کرنے میں مجبور ہے کیونکہ اللہ عز و جل نے خرچ کرنے کے تمام اسباب اس پر مسلط کر دیے ہیں۔ دوسری وجہ، اپنے مال کے عوض میں وہ چیز لیتا ہے جو اس کے نزدیک خرچ کردہ مال سے زیادہ عمدہ اور محبوب ہوتی ہے، تو جس طرح کچھ بیچنے والے کو احسان کرنے والا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایسی شے کے عوض میں مال خرچ کرتا ہے جو اس کے نزدیک مال سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اسی طرح مال دینے والا بھی ثواب یا تعریف، توصیف یا کوئی اور عوض مال کے بدلے میں لیتا ہے، اور عوض کا نقد مال ہونا شرط نہیں بلکہ جمی فوائد اور لذتیں ایسے عوض ہیں کہ ان کے سامنے نقد اموال کی کوئی حیثیت نہیں۔ پس احسان جود و سخا کی صورت میں ہوتا ہے، اور سخاوت کا مطلب ہے مال کو اس طرح خرچ کرنا کہ مال خرچ کرنے والے کو اس کا کوئی عوض اور فائدہ نہ ملے، اور ایسی سخاوت اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہونا محال ہے، کہ اللہ ہی حقیقی معنوں میں احسان کرنے والا ہے۔ احسان کرنے والے کی ذات سے محبت، تیسرے سبب کے اعتبار سے دیکھیں، اور وہ یہ ہے کہ احسان کرنے والے کی ذات سے محبت کرنا اگرچہ اس کا احسان تم تک نہ پہنچا ہو، اور یہ بات بھی فطری و طبعی ہے، کیونکہ اگر تمہیں کسی ایسے بادشاہ کی خبر پہنچے کہ وہ نیک، عبادت گزار، عادل، عالم اور لوگوں سے شفقت، مہربانی و تواضع کے ساتھ پیش آتا ہے، اور زمین کی اس حصے میں رہتا ہے جو تم سے بہت دور ہے، اور ایک دوسرے بادشاہ کی نسبت تمہیں خبر پہنچے کہ وہ ظالم متکبر ہے اور وہ بھی تم سے دور ہے، تو تم اپنے دل میں دونوں کے درمیان فرق پاؤ گے۔ بندہ قلبی طور پہ اس سے محبت کرتا ہے جو اچھا ہے۔ باری تعالیٰ کا مخلوق پر فضل و احسان، یہ تیسرا سبب بھی اللہ عز و جل سے محبت کا تقاضا کرتا ہے، بلکہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ غیر اللہ سے بالکل محبت نہ کی جائے سوائے اس کے جو کسی طرح اللہ عز و جل سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ اللہ ہی تمام مخلوقات پر احسان اور فضل فرمانے والا ہے۔ وہ پہلے مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا، پھر انہیں اعضاء اور ضروری اسباب کے ساتھ مکمل کیا، پھر ان پر احسان فرمایا کہ ان کے لیے وہ اسباب پیدا کیے جن میں حاجت کا شائبہ ہے اگرچہ ان میں ضرورت کا شائبہ نہیں تھا، پھر انہیں ایسے زوائد کے ساتھ مزین کیا جن میں زینت کا شائبہ ہے اور ان کی حاجت اور ضرورت سے خارج ہیں۔ جمال والے سے محبت، چوتھے سبب کے اعتبار سے دیکھیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر جمال والی چیز سے اس کے جمال کی وجہ سے محبت کرنا اس لیے نہیں کہ جمال کے علاوہ اور کوئی فائدہ حاصل کیا جائے، اور ہم بیان کر چکے کہ یہ محبت بھی جبلی اور فطری ہے، اور یہ بھی بیان کر چکے کہ جمال دو قسم کا، ظاہری صورت کا جمال جس کا ادراک سار کی آنکھوں سے کیا جاتا ہے، دوسرا باطنی صورت کا جمال جس کا ادراک دل کی آنکھ اور نور بصیرت سے کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم کا ادراک بچے اور چپائے بھی کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کا ادراک اصحاب دل کے ساتھ خاص ہے، اور جو لوگ دنیاوی ظاہری زندگی ہی کو جانتے ہیں وہ ان کے ساتھ شریک نہیں، اور ہر جمال اس کے نزدیک محبوب ہوتا ہے جو جمال کا ادراک کرتا ہے، لہٰذا اگر اس کا ادراک دل کے ساتھ کیا گیا ہے تو وہ دل کا محبوب ہے۔ اس مشاہدے میں اس کی مثال انبیاء کرام علیہ السلام، علماء عظام رحمہم اللہ السلام اور عمدہ اچھے اخلاق والوں سے محبت کرنا ہے، کیونکہ یہ محبت شکل و صورت اور اعضاء کی ظاہری خوبصورتی کے بغیر بھی ممکن ہے، اور باطنی صورت کے حسن سے یہی مراد ہے، اور ظاہری حس اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ صدیقین سے قلبی محبت کے تین اسباب، مذکورہ بالا گفتگو سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ صدیقین جن سے دل طبعی طور پر محبت کرتے ہیں ان کے جمال کی بنیاد تین باتوں پر ہے۔ پہلی، اللہ عز و جل، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسول اعظام، انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں کا علم ہونا۔ دوسری،
اپنی اور بندگان خدا کی اصلاح کرنے پر ہدایت اور حکمت کے ساتھ قادر ہونا۔ تیسری، گھٹیا صفتوں، باطنی نجاستوں اور غلبہ کرنے والی شہوتوں سے پاک ہونا جو بھلائی کے راستے سے ہٹاتی اور شر کی طرف لے جاتی ہیں۔ تینوں اسباب کے لحاظ سے محبت باری تعالی بیان کردہ اسباب ہی وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے حضرات انبیاء کرام، علماء عظام، خلفاء و صاحب عدل و کرم بادشاہوں سے محبت کی جاتی ہے۔ لہٰذا ان تینوں صفات کو اللہ عز و جل کی صفات کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھیے، صفت علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے علم کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی شمار ہے۔ صفت قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، سبحان اللہ۔ نقائص و خبائث سے پاک ہونے کے لحاظ سے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر طرح کے عیب سے، حقیقی جمال والا صرف اللہ ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب نقائص سے پاک ہونا کمال اور پسندیدہ جمال ہے تو اس کی حقیقت بھی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور جہاں تک غیر کے کمال اور نقائص سے پاکی کا تعلق ہے تو وہ مطلق نہیں بلکہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے جو اس سے زیادہ نقائص والا ہے۔ ثناء باری تعالیٰ کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے اپنی ثنا بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس فرمان عالی شان کو دوبارہ سماعت کریں۔ نبی پاک اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میں تیری ثنا یعنی تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے اپنی ثنا بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ آگے چند احادیث مبارکہ ہیں محبت الہی کے حوالے سے۔ بغیر عوض کی عبادت، اللہ کے سچے اولیاء، برا غلام اور برا مزدور، باطنی مناسبت والے سے محبت۔ پانچواں اسباب کے اعتبار سے دیکھیں اور وہ یہ ہے کہ مناسبت اور مشاکلت یعنی ہم شکل ہونا، کیونکہ چیز جس کے مشابہ ہوتی ہے اس کی طرف کھنچتی ہے اور ایک شکل دوسری شکل کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تم بچے کو بچے کے ساتھ، بڑے کو بڑے کے ساتھ، پرندے کو اپنے ہم جنس کے ساتھ محبت کرتا پاؤ گی اور دوسری جنس کے ساتھ نفرت کرتا دیکھو گی۔ نیز عالم کا کاریگر کے بنسبت عالم سے زیادہ انست ہوتی ہے، بڑھئی کو کسان کے مقابلے میں بڑھئی کے ساتھ زیادہ الفت ہوتی ہے، اور اس بات پر تجربہ شاہد ہے اور اخبار و آثار بھی اس پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آداب صحبت میں رضائے الہی کے لیے اخوت و محبت کے تحت اس تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اس کو وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔ ظاہری اور باطنی مناسبت، پھر جب مناسبت باہمی محبت کا سبب ہے تو یہ دو طرح ہوتی ہے، کبھی تو ظاہری معنی میں ہوتی ہے جس طرح بچے کو دوسرے بچے کے ساتھ بچپنے کی جہت سے مناسبت ہوتی ہے، کبھی مناسبت باطنی ہوتی ہے حتیٰ کہ اس پر آگاہی بھی نہیں ہو پاتی، جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ دو شخصوں کے درمیان اتفاقی طور پر اتحاد ہوتا ہے، حالانکہ جس میں نہ جمال کا لحاظ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مال وغیرہ کی طمع ہوتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، روحیں عالم ارواح میں فوج کی طرح جمع ہیں، جن کے مابین وہاں آشنائی ہو گئی، ان کے درمیان جہاں الفت ہوگی، اور جو وہاں ایک دوسرے سے ناواقف رہیں وہ یہاں بھی ناواقف رہیں گی۔ مناسبت باطنی کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ بیان کردہ مناسبت فرائض پر کاربند ہونے کے بعد نوافل پر ہمیشگی اختیار کرنے سے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ احتیاط کا مقام، یہ وہ مقام ہے جہاں قلم کو لگام میں رکھنا واجب ہے، کیونکہ اس وجہ سے لوگوں کے مختلف گروہ بن گئے، کچھ کوتاہ بین ظاہری تشبیہ کی طرف مائل ہو گئے
اور کچھ غلو کرنے والے مناسبت کی حد سے تجاوز کر کے حلول کے قائل ہو گئے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے انا الحق کہا، یعنی میں ہی حق ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عیسائی گمراہ ہو گئے اور وہ آپ کو معبود کہنے لگے، اور بعض غلو کرنے والوں نے کہا کہ ناسوت نے لاہوت کا لباس پہن لیا ہے، اور بعض لاہوت اور ناسوت کے اتحاد کے قائل ہو گئے، جن پر حقیقی راز کھل گیا۔ لیکن جن لوگوں کے سامنے ذات باری تعالیٰ کے لیے تشبیہ اور تمثیل نیز اتحاد اور حلول کا محال ہونا منکشف ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر حقیقی راز بھی کھل گیا، وہ بہت کم لوگ ہیں۔ شاید حضرت سیدنا ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیش نظر یہی مقام تھا جب اس شعر کی وجہ سے آپ پر وجد طاری ہو گیا۔ شعر اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ میں تیری محبت میں ہمیشہ ایسی جگہ اترا ہوں کہ جہاں اترنے پر عقل مندوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ پس آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی وجد کی حالت میں مسلسل دوڑتے رہے، حتیٰ کہ بانس کے اس جنگل میں جا پہنچے جس کے تنے کاٹ لیے گئے تھے اور جڑیں باقی تھیں، جن سے آپ کے پاؤں پھٹ کر سوج گئے، اور اسی سبب سے آپ کا انتقال ہوا۔ محبت کے اسباب میں سب سے عظیم اور قوی سبب یہی ہے، اور یہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ حاصل کلام سنیے، عالم کورس اردو کرنے والوں، محبت کے اسباب میں سے یہی مشہور و معروف تھے، اور سب کے سب اللہ عز و جل کی ذات میں حقیقی طور پر ظاہر ہیں، نہ کہ مجازی طور پر، اور اعلیٰ درجے میں پائے جاتے ہیں، ادنا درجے میں نہیں۔ تو ارباب بصیرت اہل نظر کی ہاں معقول اور مقبول صرف اللہ کی محبت ہے، جس طرح اندھوں کے نزدیک معقول اور ممکن صرف غیر اللہ کی محبت ہے۔ پھر مخلوق میں جو کوئی ان اسباب میں سے کسی سبب کی بنا پر محبوب ہوتا ہے تو ممکن ہے کوئی اور بھی اسی اسباب میں شریک ہونے کی وجہ سے محبوب ہو، اور محبت کے باب میں شرکت نقصان ہے، اور کمال محبوب سے چشم پوشی کرنا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وصف محبوب میں یکتا ہو، بلکہ صفت میں اس کا کوئی نہ کوئی شریک لازمی ہوگا، اگر نہ ہو تو اس کا امکان ضرور ہے، سوائے اللہ کی ذات کے، کیونکہ وہ انتہائی جمال و کمال والی صفات کے ساتھ متصف ہے، اور ان صفات میں نہ تو اس کا کوئی شریک پایا جاتا ہے اور نہ اس کے پائے جانے کا امکان ہے، لہذا یقینی بات ہے کہ اس کی محبت میں کسی قسم کی شرکت نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح اس کی صفات میں شرکت کا دخل نہیں، اسی طرح اس کی محبت میں نقصان بھی نہیں آ سکتا۔ ثابت ہوا کہ وہی اصل محبت اور کمال محبت کا مستحق ہے، اس شان کے ساتھ کہ اس میں کسی اور کی شرکت نہیں۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چوتھی فصل ہے سب سے عمدہ اور اعلیٰ لذت۔ سب سے عمدہ اور اعلیٰ درجے کی لذت معرفت الہی اور دیدار الہی کی لذت ہے، اور اس پر کسی دوسری لذت کو ترجیح دینے کا تصور صرف وہی کر سکتا ہے جو اس لذت سے محروم ہو۔ دل میں نور الہی، جان لیجئے کہ لذتیں ادراکات کے تابع ہیں، ادراک کی جمع ادراکات، اور انسان اپنی حقیقت کے اعتبار سے بہت سی قوتوں اور طبیعتوں کا مرکب ہے، اور ہر قوت اور طبیعت کی ایک الگ لذت ہے، اور وہ لذت طبیعت کے اس تقاضے کو پانا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ انسان میں ان طبیعتوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ علم و معرفت میں لذت، یہ بات مخفی نہیں کہ علم و معرفت میں لذت ہے۔ شرافت کے لحاظ سے علم کی لذت، پھر زراعت اور کپڑے سینے کے علم کی وہ لذت نہیں جو لذت ملکی سیاست اور مخلوق کے کاموں کی تدبیر کے علم کی ہے، اور نہ ہی علم نحو اور شعر کی لذت ایسی ہے جیسی لذت اللہ عز و جل کی ذات اور اس کی صفات، اس کے فرشتوں اور زمین و آسمان کے ملکوت کے علم کی ہے۔ اس گفتگو سے واضح ہو گیا کہ معلومات میں سب سے زیادہ لذیذ وہ ہیں جو ان میں اشرف ہیں، اور ان کی شرافت معلوم کی شرافت کی بقدر ہوتی ہے۔
پس اگر معلومات میں کوئی چیز اکمل، اشرف اور اعظم ہوگی تو لازمی طور پر اس کا علم بھی سب سے لذیذ، اشرف، عمدہ ہوگا، اور میرے علم میں موجودات میں کوئی شے اس ذات سے زیادہ اجل، اعلیٰ، اشرف، اکمل اور اعظم ہے ہی نہیں، جس نے تمام اشیاء کو پیدا کیا، ان کو مکمل اور مزین کیا۔ اللہ اللہ، سب سے زیادہ لذت والا علم۔ اگر تم ان باتوں میں شک نہیں کرتے تو پھر تمہیں اس میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ اسرار ربوبیت پر آگاہی اور تمام موجودات کا احاطہ کرنے والے امور الہیہ کے مرتب ہونے کا علم، معارف اور اطلاعات کی تمام اقسام میں سب سے اعلیٰ، لذیذ، عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ لذتوں کی ترجیح کے لیے سچی کسوٹی۔ لذتوں کی ترجیح کے سلسلے میں بیان کردہ طریقہ ایک سچی کسوٹی ہے۔ تو اب ہم مقصود کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لذت کی دو اقسام ہیں: ظاہری جیسے حواس خمسہ کی لذت، اور باطنی جیسے ریاست، غلبہ، بزرگی اور علم وغیرہ کی لذت۔ اعلیٰ لذت سے بڑھ کر لذت۔ پھر جیسا کہ لذت، ریاست اور بزرگی اس شخص پر تمام لذتوں سے زیادہ غالب ہوتی ہے جو بچپن اور کم عقلی کی حد سے نکل گیا ہو، اسی طرح معرفت الہی اور بارگاہ ربوبیت کے جمال کا مشاہدہ اور امور الہیہ کے اسرار کی طرف نظر کرنے کی لذت اس لذت ریاست سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہر سانس پر 1000 شہیدوں کا درجہ۔ یہ گمان مت کیجئے کہ اس شخص کے ساتھ خاص ہے جس کو جنگ میں شہید کر دیا جائے، کیونکہ عارف کو ہر سانس کے بدلے میں 1000 شہیدوں کا درجہ ملتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا، بے شک شہید جب آخرت میں شہادت کا ثواب دیکھے گا تو وہ اس عظیم ثواب کے سبب تمنا کرے گا کہ اس کو پھر دنیا میں بھیجا جائے اور ایک بار پھر قتل کیا جائے، اور شہداء جب علماء کے بلند درجات دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ علماء ہوتے۔ حاصل یہ کہ زمین و آسمان کی بادشاہت کے تمام اطراف عارف کا میدان ہے، یعنی اللہ کی معرفت رکھنے والوں کا میدان ہے۔ وہ جہاں چاہے جائے، اسے اپنے جسم و بدن کی حرکت دینے کی بھی حاجت نہیں۔ وہ جمال ملکوت پر واقفیت کی وجہ سے اس جنت میں ہوتا ہے جس کی چوڑائی میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں، اور ایک دوسرے پر تنگی ڈالے بغیر ہر عارف کے لیے ایسا ہی مقام ہے۔ البتہ جس قدر ان کی وسعت نظر و معرفت ہوگی اسی قدر ان کی سیرگاہ کی وسعت ہوگی، اور وہ اللہ کے ہاں مختلف درجات میں ہیں اور ان کے درمیان درجات کے تفاوت کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ 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 اللہ، انتہائی اہم، انتہائی معرفت والی باتیں ہیں۔ دل تو یہی کرتا ہے کہ ان کو پڑھتے جائیں، آج ہی پڑھ لیں سارا کچھ، مگر ٹائم کی نزاکت کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی پیاری پیاری محبت بھری باتیں انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔